خداوند کے عظیم اور مقدس نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں عظیم اقبال, پروگرام مکاشفہ میں آپ کے ساتھ, اور آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت ہوسٹ بھی ہیں. اور پروگرام ظاہر بات ہے ہم تینوں پاسٹرز مل کر اسے کرتے ہیں, اور یہ تینوں کا ہی پروگرام ہے, اس لیے ہوسٹ کہنا تینوں کا ہی بنتا ہے. اور ہمارے ساتھ آج پاسٹر نعیم کی جگہ پاسٹر نبیل رانا صاحب موجود ہیں, اور پاسٹر سہیل آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پروگرام کی جان ہیں, اور پروگرام میں یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. اور آج کا خوبصورت ٹاپک جو ہے وہ روزوں کے تعلق سے ہے, کیونکہ روزے کے دن بھی جا رہے ہیں, اور اس کو ہم کنٹینیو بھی کریں گے. اگلے منگل والے دن اس کو پھر کنٹینیو کریں گے, اور آج ہم روزوں پر جو ہے وہ بات کریں گے تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں اور کثرت سے برکت پائیں. جی پائے صاحب. سب سے پہلے تمام ناظرین کو میری طرف سے اور دونوں بھائیوں کی طرف سے بہت بہت سلام. اور جیسا کہ ابھی ہم روزے کے متعلق بات کر رہے ہیں, سو بائبل مقدس کا ایک بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ روزہ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ یہ خدا کے ارادے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. بائبل مقدس میں ہم بہت سی ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے جب روزے رکھے, روزوں میں آئے, تو خدا نے اپنے ارادے تبدیل کر دیے. سو ہم مزید اس بات کو اور زیادہ آگے بڑھ کر دیکھیں گے, لیکن اس وقت کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روزوں کا سیزن چل رہا ہے, سو ہم کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم آپ تک پہنچا سکیں ہم ضرور آپ تک پہنچائیں گے. آمین. جی بھائی صاحب, آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ روزے کو اکثر لوگ بڑے مختلف انداز سے لیتے ہیں. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پیٹ کو بھوکا رکھیں گے, صرف یہی روزہ ہے. کچھ روزوں میں صرف روزے رکھتے ہیں, انہوں نے ایک تہوار ٹائپ اس کو بنا لیا ہے. روزوں میں بڑا وہ عقیدت سے پیش آتے ہیں, روزوں میں بڑا احترام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو گوشت نہیں کھاتے, کچھ یہ نہیں کرتے, کچھ وہ نہیں کرتے. لیکن بائبل مقدس تو ہمیں کسی اور بات سے آگاہ کرتی ہے. جیسے پائے صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ابھی ہمیں بتائی ہیں, اور میں جو روزے کو زیادہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف پیٹ کو ہی بھوکا رکھیں اور خدا کی باتوں کو نہ سمجھیں تو ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں. اصل میں ہم نے روزہ رکھنا ہے ہر وہ بات کا جو خداوند کو پسند نہیں ہے. مثال کے طور پر جھوٹ, چوری, لالچ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم نے روزے میں ان چیزوں کو لے کے آنا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو خدا کو پسند نہیں ہے اس کا ہم نے روزہ رکھنا ہے. پیٹ کو بھوکا رکھنا روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ بھی ہے, لیکن جو اصل میں ہے وہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم باقی ساری باتیں چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے خداوند کے نام کو جلال دیں. میرے عزیزو, جب ہم خداوند کی تعریف اور اس کی پرستش کرتے ہیں تو روزہ جب ہم رکھتے ہیں, اور روزہ صرف پیٹ کا نہیں رکھنا بلکہ ہر وہ بات جس کو ہم چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے پھر چھوڑ دیں, روزہ اصل میں وہ ہے. آمین. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ابھی پاسٹر صاحب نے بیان کی, اور پاسٹر سہیل صاحب نے بھی بیان کی. یہی میں کوشچن بھی کرنے لگا تھا پاسٹر صاحب سے کہ اکثر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں, اور جسے ہم روزہ بھی کہتے ہیں, کچھ انڈین اس کو فرت بھی کہتے ہیں. تو اس طرح کر کے مختلف جو ہے وہ لینگویج میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. اور اس میں پاسٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے لوگوں کو نالج بھی ہم دینا چاہتے ہیں, جیسے کہ ابھی پاسٹر صاحب نے بتایا کہ روزوں کا جو وہ احترام بھی جو وہ کرنا ضروری ہے. بے شک روزوں کا احترام کرے, اور جیسے کہ روزوں میں ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, ہمیں یہ چیزیں غلط کام نہیں کرنے. کیا یہ صرف روزوں میں ہی نہیں کرنا, یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ترک کرنا ہے؟ اس کو جو ہے وہ ڈیفائن ضرور کریں کیا کہ روزے میں یہ چیزیں کرنا اور بعد میں پھر اسی طرح ہی اپنی ڈگر پر چلنا, کیا ایسے روزے جو ہے وہ خدا ہمارے قبول کرتا ہے, یا ہماری زندگی کو اس طرح وہ پسند کرتا ہے؟ اس کے بارے میں ضرور بیان کریں, پھر اس کو کنٹینیو آگے اگلے ہفتے میں بھی ہم کریں گے. سو پہلی بات یہ ہے کہ جیسا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے, سو کوئی 40 دن مخصوص نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے, لیکن یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے. یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا. سو خدا کا کلام جیسے بیان کرتا ہے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں, سو یہ پورے سال میں کسی بھی دن کسی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے.
سو اس کا کوئی مخصوص جو ایک وقت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ سال کے اس سیزن میں ہم نے رکھنے ہیں. یہ بے شک کلیسیا نے متفق ہو کر اس بات کو سیٹ کیا ہے، لیکن خدا کے کلام میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے. سو اس کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے. 365 دن ہمارے سامنے کھلے ہیں. جب بھی آپ خدا کے سامنے آنا چاہتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آمین. بڑی خوبصورت بات. اور نبیل بھائی، آپ اس کے بارے میں ابھی یعنی بیان کر رہے تھے کہ اپنی زندگی کو پھر روزوں میں جیسے ہم اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنی عام زندگی میں بھی اسی طرح لے کر چلتے رہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ ایک شخص نے جو ہے وہ، میں پچھلے دنوں میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا تو وہ فیس بک پر بیان کر رہا تھا کہ روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں. تو کیا لوگوں کو یہ نالج دیں، کیا ایسی تعلیم دینا اور ایسی باتیں کرنا کہ روزے جو ہے وہ فرض کر دیے گئے ہیں یہ ہم پر، کیا یہ بات جو ہے وہ ٹھیک بیان ہے کی گئی ہے، یا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روزے یہ واقعی جو روزے رکھے ہیں یہ ہم پر فرض ہیں، رکھنے چاہیے جیسے کہ ابھی پاسٹر صاحب نے بیان کیا، یا ان کو اب عام روٹین میں بھی ہم جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا آپ بیان کریں. بھائی صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ہم کسی بھی چیز کو جب بائبل کی روح سے دیکھتے ہیں تو وہی ٹھیک ہوتی ہے. اگر روزے رکھے ہیں، یہ جو بڑے بڑے لوگوں نے بنا کر روزوں کا ایک سسٹم جو بنایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بائبل ہمیں اس بات سے کچھ آگاہ نہیں کرتی. جیسے پائی صاحب نے ابھی بتایا کہ ہم سال میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی جب بھی خداوند ہمارے دل میں ڈالے یا ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ضرورت ہے روزے کی تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. ہم صرف روزوں میں روزے دار نہ بنیں، بلکہ ہر ایک بات میں، ہر ایک کام میں خداوند کی مرضی کو جانیں اور خداوند کے کلام کو آگے رکھیں. جب ہم کلام کو آگے رکھیں گے تو ساری باتیں پھر ہمیں سمجھ آئیں گی، اور اگر کلام کو آگے نہیں رکھیں گے، اپنی مرضی کریں گے تو ہم صرف 40 دنوں والے کرسچن بن جائیں گے. سال میں اگر 40 دن روزے آتے ہیں تو بس وہی احترام کریں گے. اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے صرف اسی دور میں، یعنی اسی دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، سارے کام چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی روزے گزرتے ہیں پھر وہی باتیں، وہی کام، وہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا کو نہیں پسند ہیں. میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے نام کو جلال دیں تو پورے طریقے سے دیں، روح اور جان سے دیں. آمین. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کی. اور جی بھائی صاحب، آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں ابھی جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ روزے جو ہیں وہ عام دنوں میں بھی جو ہے وہ رکھنے چاہیے. اور پھر ایک اور جو ہے وہ اس بات سے جو ہم پردہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن کے جب ہم روزے رکھتے ہیں ان دنوں میں تو یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے مقصد کے لیے ہی رکھیں، ہم خدا کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. تو خدا کے لیے کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ تو حکم دے پتھروں کو تو پتھر جو ہے چلا اٹھیں، اور وہ بھی جو ہے وہ اس کی تمجید اور پرستش کرنا شروع کر دیں. کیا ہم خداوند کے لیے کچھ کر سکتے ہیں بلکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلی بات ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں. ہم پورے دل سے، پوری جان سے خدا کے طالب ہوتے ہیں. اور جس طرح خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ روح جسم کے خلاف لڑتا ہے اور جسم یعنی روح جسم کے خلاف ایک دوسرے کے یہ مخالف ہیں. سو جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اپنی جان کو آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم دکھ دیتے ہیں اور روحانی طور پر مضبوطی حاصل کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. خداوند یسوع مسیح گو کہ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کے فرزند ہیں، الہی ذات ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے روزہ رکھا. انہوں نے 40 دن تک فاقہ کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا. اور آپ دیکھیے کہ پہلی جو آزمائش خداوند یسوع مسیح پر لائی گئی وہ یہ تھی کہ ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں، یعنی جسمانی ضرورت کو سامنے رکھا گیا اور کوشش کی گئی کہ کھانے پینے یا جو جسمانی ضرورت تھی اس میں خداوند یسوع مسیح اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے جو گناہ ہیں وہ کھانے پینے سے شروع ہوئے. پہلا گناہ دنیا میں جب آیا تو اس وقت آدم اور حوا نے
ایک پھل کھایا اور کھانے کی آزمائش جو ہے وہ ان کو لے ڈوبی. سو اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے جسم کو دکھ دیتے ہیں تو دراصل یہ ایک جسم اور روح کی جنگ ہے. اور روزہ میں جب ہم خدا کے طالب ہو کر خدا کے حضور جھکتے ہیں تو پھر ہم اپنی روحانی زندگی میں مضبوطی حاصل کرتے ہیں اور اپنے جسم کو پیچھے